تو یاد رکھیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک پردہ ہے، اگر یہ پردہ کھل گیا نا تو یاد رکھیں یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت کو پڑھ جائیں گے، یہ عمر فاروق کی عدالت کو پڑھ جائیں گے، یہ عثمان غنی کی حیا کو پڑھ جائیں گے، اور یاد رکھیں کامیابی اسی میں ہے جو ہمارے اکابرین ہمیں عقیدہ دے کر گئے ہیں۔ فرق مراتب بے شمار، عقب دست حیدر قرار، امیر معاویہ بھی ہمارے وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب اعلان کر دیجئے، اپنے غلاموں کو کہہ دیجئے، صحابہ کو کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، جو میں نے تم کو قرآن سکھایا، جو میں نے تم کو دین سکھایا، الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک بات ہے اللہ وحدہ لا شریک تمہیں حکم دے رہا ہے تم میرے قریبیوں کے ساتھ، میری اہل بیت کے ساتھ تم مودت کرنا، تم محبت کرنا۔ تو دیکھیں اللہ وحدہ لا شریک کے قریبیوں کے ساتھ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کا، مودت کرنے کا ہمیں حکم خود اللہ وحدہ لا شریک نے دیا ہے۔ تو پھر ہمیں چاہیے نا کہ جو محبت کے تقاضے ہیں، جو مودت کے تقاضے ہیں، ہم ان کو پورا کریں۔ تو آئے دیکھتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت میں کون سے لوگ شامل ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے یہ میری اہل بیت ہے۔ یاد رکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا مرتبہ کہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما میری اہل بیت میں شامل ہے۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں آپ خوبی جانتے ہیں، اور یاد رکھیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بڑے بھائی ہیں ان کو حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے یار غیر تو غیر ٹھہرے جو ہمارے اپنے خطباء ہیں جو صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کا ذکر بڑا ہی شاذ و نادر کرتے ہیں۔ یار غیر تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بغض کی وجہ سے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر نہیں کرتے، یا یوں کہہ لیں کہ کچھ ایسے ہیں جو صحابہ کا تو ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کو ترک کر دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اہل بیت کا تو ذکر کرتے ہیں لیکن صحابہ کا ذکر نہیں کرتے۔ یار ہم اہل سنت و جماعت والے ہیں، ہمارے یہ نظریات ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں، ہم امام حسن کے بھی غلام ہیں، ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی غلام ہیں۔ یار جب ہم امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو یار پھر چاہیے نا کہ ہم امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا کریں۔ حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ جن کی ولادت باسعادت نصف رمضان المبارک 3 ہجری کو ہوئی۔ جب آپ پیدا ہوئے نا تو آپ کے والد گرامی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا نام حمزہ رکھا۔ جب آپ نے نام حمزہ رکھا نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بدل کر آپ کا نام حسن رکھ دیا۔ اور یاد رکھیں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں رکھا۔ آپ صحیح مصادر اٹھا کر دیکھیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا
امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اللہ وحدہ لا شریک نے رکھا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے محبوب، اپنے بیٹے کا، اپنے نواسے کا نام حمزہ بدل کر آپ حسن رکھ دیں۔ حسن کا معنی دیکھتے ہیں، حسن کا معنی کیا ہے؟ حسن کا معنی خوبصورت، حسن و جمال والا۔ آپ خوبصورت کیوں نہ ہوتے؟ کیونکہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم شکل تھے۔ کسی نے پیر مہر علی شاہ صاحب سے آ کر پوچھا نا، آپ سید ہے، آپ پیر ہے، ذرا یہ تو بتائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لب مبارک کیسے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں کیسی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک کیسے تھے؟ تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے بڑا ہی کمال جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں، الطیب السرا من طلعتی والشذب بدا من وفرتی فسکرتہن من نظرتی، نینا دیاں فوجا جد چڑیاں دو ابرو قوس مسال دے سن، جد لوکے میاں دے تیر چھٹن، لبا سرکا کھا کے لال یمن، چٹے دن موتی دیاں ہیں لڑیاں، اس صورت نو میں جان آکھا، جان آنے کے جانے جہان آکھا، سچ آکھاں تے مرب دی شان آکھاں، جے شان تو شانہ سب بنیاں، یہ صورت ہے بے صورت تھی، بے رنگ دسے اس مورت تھی، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، اس سابقیاں کتھے یاد۔ یہ تھے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم مثل تھے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو کنیت ہے وہ ہے ابو محمد، اور آپ کے جو القبات ہے وہ کثیر ہے۔ آپ کو سید بھی کہا جاتا تھا، آپ کو امین بھی کہا جاتا تھا، آپ کو تقی بھی کہا جاتا تھا، آپ کو نقی بھی کہا جاتا تھا، آپ کو زکی بھی کہا جاتا تھا۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی دینی خدمات کا جائزہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے باہر تشریف فرما ہوئے اور آپ کے ساتھ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں گئے نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر چڑھے اور آپ کے ساتھ حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی صحابہ کو دیکھتے، کبھی اپنے بیٹے کو دیکھتے، کبھی اپنے بیٹے کو دیکھتے، کبھی صحابہ کو دیکھتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے پیارے صحابہ، یہ جو میرا بیٹا ہے نا یہ سید ہے اور دو مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان یہ صلح کروائے گا۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو دین کی سب سے بڑی خدمت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صلح کی، اور صلح اس وقت کی جب کفار منافقین سب اس انتظار میں تھے کہ مسلمان جو ہیں ان کی آپس کے اندر خون ریزی والا معاملہ ہو، کہ مسلمانوں کا جو اتحاد ہے وہ ٹوٹے، وہ اس انتظار میں تھے۔ تو سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صلح کر کے ان کے تمام غلیظ منصوبوں پر آپ نے پانی پھیر دیا۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہ سبق دیا، ہمیں یہ تعلیم دی کہ لوگوں اتفاق، اتحاد اور مسلمانوں کو خون ریزی سے محفوظ رکھنا یہ دین کی بہت بڑی خدمت ہے۔ اے لوگوں، جب تمہارے گھر کے اندر کوئی اختلاف ہو جائے تو صلح کر لیا کرو، جب معاشرے کے اندر کوئی اختلاف ہو جائے تو صلح کر لیا کرو، جب امت میں کوئی اختلاف ہو جائے تو اے لوگوں صلح کر لیا کرو۔ کچھ حضرات ایسے ہیں جو ہمیں آ کر کہتے ہیں، دیکھیں جی امام حسن مجتبی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آپس میں دشمنی تھی، یہ تو عداوت رکھا کرتے تھے، وہ اللہ کے بندے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ان دونوں کی آپس کے اندر محبت کتنی تھی، دوستی کتنی تھی۔ آئے میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے مدینے میں آئے۔ جب آپ پہنچے
تو بتایا گیا سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ تو مکہ میں چلے گئے ہیں۔ پتہ چلا تو آپ نے اپنا سارا سامان اٹھایا اور مکہ کی طرف چل دیے۔ جب مکہ پہنچے تو جا کر عرض کی، اے نواسہ رسول، یہ میں آپ کے لیے تحائف لے کر آیا ہوں، میں آپ کے لیے کچھ رقم لے کر آیا ہوں، آپ ایسا کریں جتنی آپ کو حاجت ہے، جتنی آپ کو ضرورت ہے آپ رکھ لیں، جو باقی ہے وہ آپ فقراء میں غرباء میں تقسیم کر دیں۔ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کی نا تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئے، اور آپ نے پتہ کیا کہا؟ آپ نے کہا، یا امیر المؤمنین جزاکم اللہ خیرا، اے ایمان والوں کے حکمران، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ تھے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے مولا امیر معاویہ کو ہدایت عطا فرما، اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرما۔ یعنی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے جن کو ہدایت کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں دی ہیں، جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے نے دعائیں دی ہیں۔ یار آپ ان کے ایمان کے بارے میں شک کرتے ہو، اور جو لوگ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مانتے ہیں، جو ان کے بارے میں اچھے نظریات رکھتے ہیں، تم لوگ ان لوگوں کو کہتے ہو جب قبر میں جاؤ گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نا، ان لوگوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے، حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ ہم چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، اور یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ دوستو یاد رکھیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک پردہ ہے، اگر یہ پردہ کھل گیا نا تو یاد رکھیں یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت کو پڑھ جائیں گے، یہ عمر فاروق کی عدالت کو پڑھ جائیں گے، یہ عثمان غنی کی حیا کو پڑھ جائیں گے، اور یاد رکھیں کامیابی اسی میں ہے جو ہمارے اکابرین ہمیں عقیدہ دے کر گئے ہیں، اور کے مراتب بے شمار، عقب دست حیدر قرار، امیر معاویہ بھی ہمارے سردار، امیر معاویہ بھی ہمارے سردار، امیر معاویہ بھی ہمارے سردار، ان پر تان کار فجار۔